السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آج میں پیشگوئی مسلم موت کے بعد پہلوؤں کو ذکر کروں گا. جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے اور ہر سال اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں. یہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک مختلف صفات کے حامل بیٹی کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی. لیکن اس بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں بچوں اور بعض نوجوانوں کو بھی اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سالگرہ نہیں مناتے تو حضرت مسلم موعود کی سالگرہ کیوں منائی جاتی ہے. اس بارے میں واضح ہو، جیسا کہ میں نے کہا، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کی سالگرہ نہیں منائی جاتی، بلکہ پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے کیے جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو 12 جنوری 1889 کی ہے. دوسرے جن گھروں میں یہ ذکر نہیں ہوتا وہاں خود والدین کو پڑھ کر بچوں کو بتانا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے کہ پیشگوئی مسلم موت کیا ہے. یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے جو پہلے نوشتوں کے مطابق، جن کی پہلے انبیاء نے بھی خبر دی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ اعلان کرنے کا فرمایا تھا. یہ ایک لمبی پیشگوئی ہے. اس کا شروع کا حصہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ الہام اللہ تعالیٰ و علام عز و جل، خدائے رحیم و کریم و بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح و ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر، تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، یعنی خدا کہتا ہے میں قادر ہوں، اور جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا. اور پھر آگے اس پیشگوئی میں اس لڑکی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بعض کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک دو کا. فرمایا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. پھر فرمایا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. یہ اس لمبی پیشگوئی کی چند باتیں ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس مدت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ نے دی تھی، اس میں وہ لڑکا پیدا ہوا، پیشگوئی کے تمام حصوں کا مصداق بنا. حضرت مسلم موعود کی 52 سالہ خلافت کا دور اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی شان کا اظہار کر رہا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، خالف ہمارا جو نان ماننے والا، کہ احمدی تو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی دلیل دیں گے ہی،
وہ تو کہتے ہی رہیں گے کہ پیش گوئی پوری ہوگی، لیکن کوئی ٹھوس دلیل پیش کرو۔ تو ایسے معترضین کی ڈٹائی ہے، ورنہ حضرت مسلم موعود کے دور میں جماعت احمدیہ کی ترقی کا ہر دن، جیسا کہ میں نے کہا، اس کی روشن دلیل ہے۔ بہرحال جن باتوں کا پیش گوئی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، اس بارے میں انصاف پسند ایسے لوگوں کی گواہیاں پیش کرتا ہوں جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑے صغیر میں وہ جانی پہچانی شخصیتیں ہیں۔ چنانچہ مولانا غلام رسول صاحب مہر ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ 1885 میں جلندھر میں پیدا ہوئے، یعنی مولانا غلام رسول صاحب ایک محقق، مصنف، ادیب، صحافی اور مورخ تھے۔ روزنامہ ذمہ دار سے منسلک رہے، بعد میں مولانا عبد المجید صالح کے ساتھ مل کر اخبار انقلاب لاہور سے جاری کیا۔ 20 اور 25 دسمبر 1966 کو شیخ عبد المجید صاحب لاہور مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو حضرت مسلم موعود کے متعلق مولانا غلام رسول مہر صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں کی کسی کتاب میں اس عظیم الشان انسان کے کارناموں کی مکمل آگاہی نہیں ملتی۔ ہم نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، کئی ملاقاتیں کی ہیں، پرائیویٹ تبادلہ خیالات کیا ہے۔ مسلم قوم کے لیے تو ان کا وجود سراپا قربانی تھا، مسلم قوم کے لیے ان کا وجود سراپا قربانی تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھے راتوں رات قادیان جا کر حضرت صاحب سے مشورہ کرنا پڑا۔ وہ سفر اب بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ انسانیت کے لیے اس شخص کے دل میں بڑا درد تھا، یعنی حضرت مسلم موعود کے دل میں بڑا درد تھا، اور جہاں کہیں مسلم قوم کی بہتری اور بہبودی کا معاملہ درپیش ہوتا، آپ کی قابل عمل تجاویز ہمارا حوصلہ بڑھانے کا موجب بنتی۔ ایسے مواقع پر آپ کا رواں رواں قومی درد سے تڑپ اٹھتا تھا۔ فرقہ بازی کا تعصب میں نے اس وجود میں نام کو نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب بلا کے ذہین تھے، پیش گوئی کے الفاظ ہیں، ذہین و فہیم ہوگا، غیر جماعت بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے پاک و ہند میں سیاسی نا مذہبی لیڈر ایسا دیکھا ہے جس کا دماغ پریکٹیکل پالیٹکس میں ایسا کام کرتا ہے جیسا مرزا صاحب کا دماغ کام کرتا تھا۔ بے لوث مشورہ، واضح تجویز اور پھر صحیح خطوط پر لاہے عمل، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ مجھے ان کی وفات پر بڑا صدمہ ہوا۔ کہنے لگے میں نے تعزیت کا خط بھیجا ہے اسماعیل صاحب پانی پتی کو۔ اس خط میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ حضرت صاحب سے متعلقہ تعزیتی فکرات کو شائع بھی کرا سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں افسوس مسلمانوں نے مرزا صاحب کی قدر نہیں کی۔ سخت مخالفت کی آنتیوں کے باوجود میں نے مرزا صاحب کو کبھی افسردہ اور سرد مہر نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب کے دل کی شمع ہمیشہ روشن رہی۔ ہم یاس و افسردگی کی تصویر بنے ان سے ملاقات کے لیے جاتے، اور جب باہر آتے تو یوں معلوم ہوتا کہ نا امیدی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور مقصد میں کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے۔ وزنی دلیل دیتے اور قابل عمل بات کرتے، اور اسی پر بس نہیں، ہر نوع کی قربانی اور تعاون کی پیشکش بھی ساتھ ہوتی، جس سے ہمیں جرأت اور حوصلہ کے جذبات پیدا ہوتے۔ پھر جناب لالا کنور سین صاحب سابق چیف جج کشمیر، آپ کے بارے میں ان کا ایک اظہار خیال ہے۔ لالا کنور سین صاحب لالا بھیم سین صاحب کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی تقریر عربی زبان کا مقام السنۂ عالم میں اور صاحب اس صدر کے شکریہ کے بعد خاص طور پر شکر گزاری کی جذبات سے لبریز انگریزی میں ایک مؤثر تقریر فرمائی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آج مسلموں کا ایک لیکچر تھا، اس کو سننے کے بعد کہا کہ آج قابل لیکچرر نے زبان عربی کی فضیلت پر جو دلچسپ اور مارکت الآراء تقریر کی ہے، اسے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس لحاظ سے بھی مجھے خوشی ہے کہ ذاتی طور پر میرے آپ سے تعلقات ہیں۔ چنانچہ ان کے والد ماجد سے میرے والد صاحب نے عربی سیکھی تھی، لالا صاحب کے والد نے حضرت مسلم علیہ السلام سے عربی سیکھی تھی۔ کہتے ہیں جب میں لیکچر سننے کے لیے آیا، اس وقت میں نے خیال کیا کہ مضمون اس رنگ میں بیان کیا جائے گا جس طرح پرانی طرز کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ مشہور ہے، کہنے لگے مشہور ہے کہ کسی عرب سے ایک دفعہ زبان عربی کی فضیلت کی وجہ دریافت کی گئی، تو اس نے کہا اس کی 3 وجہ ہیں فضیلت کی۔ پہلی اس لیے یہ کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، یہ میری فضیلت ہے عربی کی۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی زبان ہے، چلو یہ ماننے والی بات ہے۔ تیسرے اس لیے کہ جنت میں بھی عربی بولی جائے گی۔ کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید اس قسم کی باتیں زبان عربی کی فضیلت میں پیش کی جائیں گی، مگر جو لیکچر دیا گیا وہ نہایت ہی عالمانہ اور فلسفیانہ شان اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں جناب مرزا صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیکچر کے ایک ایک حرف کو پوری توجہ اور کامل غور کے ساتھ سنا ہے، اور میں نے اس سے بہت ہی حظ اٹھایا۔
اور فائدہ حاصل کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کا اثر مدتوں میرے دل پر قائم رہے گا۔ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ تو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پرائمری پاس بھی نہیں تھے۔ اس علم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پر کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اور غیر بھی یہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے۔ عراق کے حالات پر مسلم ماؤد نے ایک تقریر فرمائی جو آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن لاہور سے 25 مئی 1941 کو نشر ہوئی۔ اس تقریر کا محرک دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور اٹلی کا عراق پر حملہ آور ہونا تھا۔ دہلی کے مشہور سکھ اخبار ریاست 2 جون 1941 نے اس پر حسب ذیل تبصرہ کیا۔ کہتا ہے کہ غلام اقوام اور غلام ممالک کے کریکٹر کا سب سے کمزور پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے افراد اخلاقی سچائی اور جرأت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور چاپلوسی، جھوٹ، خوشامد اور بزدلی کی اسپرٹ ان میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ عراق کا رشید علی پر مثال دے رہا ہے کہ عراق کا رشید علی برطانوی حکومت یا برطانوی رعایا کے نقطۂ نگاہ سے غلطی پر ہو یا اس کا برطانیہ سے جنگ کرنا غیر مناسب ہو، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص اپنے ملک کی سیاسی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کو کسی قیمت پر بھی اپنے ملک کا غدار یا ٹریٹر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مگر ہمارے غلام ملک کے والیان ریاست اور لیڈروں کا کریکٹر دیکھیے، جو والی ریاست عراق کے متعلق تقریر کرتا ہے، رشید علی کو غدار کہہ کر پکار رہا ہے۔ جو لیڈر جنگ کے متعلق بیان دیتا ہے، سب سے پہلے وہ رشید علی کو ٹریٹر قرار دیتا ہے اور پھر اپنے بیان کی بسم اللہ کرتا ہے۔ اور ان والیان ریاست اور لیڈروں کا کریکٹر، یعنی یہ مسلمان بعض دوسرے جو ہیں اور ہندوستان سمیت کے لیڈر بھی، لیڈروں کا کریکٹر غلامی کے باعث اس قدر پست ہے کہ یہ غلط خوشامد اور چاپلوسی کو ہی ملک یا حکومت کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے والیان ریاست اور لیڈروں کی اس احمقانہ خوشامد کی موجودگی میں قادیان کی احمدی جماعت کے پیشوا کی اخلاقی جرأت، آپ کا بلند کریکٹر اور آپ کی صاف بیانی دلچسپی اور مسرت کے ساتھ محسوس کی جائے گی، جس کا اظہار آپ نے پچھلے ہفتے اپنے ریڈیو کی ایک تقریر میں کیا۔ یہ قوم کو اسیری سے نجات دلانے کی آپ کی ایک کوشش ہے۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے اس سلسلہ میں اپنے تاثرات اپنے اخبار ہمدرد 26 ستمبر 1927 میں درج فرمائے۔ لکھتے ہیں کہ نہ شکر گزاری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں، جنہوں نے اپنی تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ حضرات اس وقت اگر ایک جانب مسلمانوں کی سیاسیات میں دلچسپی لے رہے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی جماعت، تو دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم، تبلیغ و تجارت میں بھی انتہائی جد و جہد سے منہمک ہیں۔ یہ احمدیوں کا کردار ہے، اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سنیں، کہتے ہیں وہ وقت دور نہیں جب اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمات اسلام کے بلند بانگ و در باطن ہیش دعوی کے خوگر ہیں، مشعل ثابت بڑے بڑے ممبروں میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں، ہم مذہبی لیڈر بن کے بڑے بلند بات دعوے کرتے ہیں ظاہر میں، لیکن کہتا ہے ہیش باطن در باطن ہیش دعوی کے خوگر ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ صرف دعوے ہیں، ان کے بڑی گھٹیا قسم کے دعوے ہیں۔ ان کے لیے یہ لوگ مشعل راست ہوں گے، کس وقت آئے گا تم دیکھ لینا۔ یہ ہے انصاف پسند علماء کی رائے۔ آج کل کے علماء جو احمدیوں کو پاکستان اور اسلام کو دشمن کہتے ہیں، انہیں اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا درد احمدی رکھتے ہیں یا یہ نام نہاد علماء۔ مولانا عبدالمجید دریابادی صاحب ہیں، 1892 میں یہ پیدا ہوئے، ہندوستان کے ایک اردو ادیب، قلم کار، محقق اور مفسر قرآن بھی تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی وصال پر مولانا عبدالمجید صاحب نے اپنے اخبار صدق جدید لکھنؤ کی 18 نومبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ دوسرے عقیدے ان کے جیسے بھی ہوں، قرآن و علوم قرآنی کی عالمگیر اشاعت اور اس کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اور اولوالعزمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ یہ خود مفسر قرآن ہے اور یہ بات مسلموں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور ان خدمات کے توفیل میں ان کے ساتھ عام معاملات درگزر کا فرمائے۔ خیر آگے لکھتے ہیں کہ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین و ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ ایک مفسر قرآن جو مسلمانوں کے ہیں خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح اور تبیین اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ اختلاف عقیدہ کے اور مذہب کے باوجود، مذہب تو نہیں لیکن عقیدہ کے باوجود، جس میں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوں گے، حضرت مسلم ماؤد
کی خدمت قرآن اور اسلام کی تعریف کی بغیر نہیں رہ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہری و باطنی سے پر کرنے کا وعدہ دیا تھا تو پھر کون آپ جیسے علوم معرف اپنے وقت میں بتا سکتا تھا؟ بلکہ بعد میں آنے والے بھی آپ کے علوم سے بھی خوش اچینی کریں گے، تبھی صحیح راستے پہ چلتے جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال صاحب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب، ان کے حوالے سے جماعت کے خلاف بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ باتیں یہ باتیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ 24 مارچ 1927 کو لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ حضرت مسلم موعود نے وہاں تقریر فرمائی۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے کہا، ایسی پرز معلومات تقریر بہت عرصے کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے، خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے وہ تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تا مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے، یعنی حضرت مسلم موعود کی تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ زائل نہ ہو جائے۔ تقسیم ملک کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے لاء کالج میں ملک کی ترقی کے امکانات پر چند تقریریں کی تھیں۔ ان تقریروں میں انہوں نے ایک فاضل یونیورسٹی لیکچر کی طرح نقشہ جات، بلیک بورڈ اور گراف کی انداز سے بعض نکات کی وضاحت کی تھی۔ مجھے ایک نقطہ یاد ہے، لکھنے والے کہتے ہیں مجھے ایک نقطہ یاد ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ تقسیم ملک سے پہلے ان جزائر کی طرف توجہ نہ دی گئی جو ساحل ہند کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، لکادیپ اور سرندیپ اور بالادیپ وغیرہ۔ ان ساحلی جزیروں کی آبادی اکثر و بیشتر مسلمانوں پر منحصر ہے اور ان کی اہمیت دفاعی نقطۂ نگاہ سے بہت زیادہ ہے۔ ارشادات سن کر سامعین میں عام تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ کاش تقسیم کی کارروائی کے وقت خلیفہ صاحب کا اشتراک عمل حاصل کر لیا جاتا۔ بے جا تعصب اور خود فریبی نے قومی سطح پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی خداداد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ ایک جج نے نجی صحبت میں اعتراف کیا کہ انہیں اپنی ساری فضیلت کے باوجود ان مافوق الفطرت مسائل کے متعلق رتی بھر واقفیت نہیں تھی۔ مرزا محمود احمد صاحب کی توضیحات کو سن کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور پہلی بار اسلامی نظریات کا صحیح علم ہوا۔ بس مسلم موعود ہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی اور بعد میں بھی پاکستان کے وجود کے قیام کے لیے اعلیٰ ترین رائے پیش کی اور پڑھے لکھے لوگوں کے بھی دماغ روشن کر دیے۔ ہوش و حواس ان کو بھول گئے کہ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ بالکل ہی اپنے آپ کو وہ طفل مکتوب سمجھنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کو۔ سردار شوکت حیات خان صاحب یہ جدوجہد آزادی ہندوستان کے سرکردہ رکن تھے۔ اپنی کتاب گم گشتہ قوم، دی نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول میں لکھا ہے، ایک دن مجھے قائد اعظم کی طرف سے پیغام ملا۔ شوکت کا پیغام یہ تھا اس قائد اعظم کا کہ شوکت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالے جا رہے ہو جو قادیان سے 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ تم وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاؤں اور حمایت سے نوازیں۔ کہتے ہیں جلسے کے اختتام کے بعد میں نصف شب کے قریب 12 بجے رات قادیان پہنچا۔ حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے۔ میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد اعظم کو پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اسی وقت نیچے تشریف لے آئے اور استفسار کیا کہ قائد اعظم کے کیا احکامات ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت مسلم موعود نے کہا جواباً کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں، اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے یعنی احمدیوں کا، کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس غصے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے معلوم ہوگا۔ اگر کھڑا بھی ہوا تو جماعت اس کی فیور نہیں کرے گی، چاہے وہ احمدی ہو۔ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بہرحال ہم سپورٹ کریں گے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ممتاز دولدانہ صاحب نے سیالکوٹ کے حلقے میں ایک احمدی نواب محمد الدین صاحب کو بھاری اکثریت سے شکست دی۔ قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کے حکم کی آوری میں یہ شوکت سے آسو لکھتے ہیں کہ قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کی حکم کی جاوری میں محمد ان کی بجائے ممتاز کو ووٹ دیا، اور یہ ممتاز دولتانہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے اپنی حکومت میں 1953 میں پھر احمدیوں کے خلاف کی کارروائی کی۔ احمدی جتنا مرضی حمایت کرتے رہے ہیں ان لوگوں کی، لیکن یہ لوگ ڈانگ مارنے سے باز نہیں کبھی آتے۔ وہ مزید لکھتے ہیں شوکت حیات صاحب، جب میں پٹھان کوٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی صاحب سے بھی ملنے کے لیے حکم فرمایا۔ وہ چودھری نیاز کے گاؤں سے متصل باغ میں رہائش پذیر تھے۔ جب میں نے انہیں قائد اعظم کو پیغام پہنچایا مولانا مودودی صاحب کو وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے پاکستان یعنی ناپاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ مزید برآں کہتے ہیں پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا ہے جس وقت تک تمام ہندوستان کا ہر فرد مسلمان نہیں ہو جاتا۔ جماعت اسلامی کے قائد کی یہ بصیرت اس وقت تک پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ان کے نظریے مطابق تو آج تک نہیں آنا چاہیے تھا۔
جماعت اسلامی کے قائد کی یہ لکھتے ہیں یہ سردار شوکت یاد کہ جماعت اسلامی کے قائد کی یہ بصیرت اور نظریہ تھا. اور دوسری طرف دیکھو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کیا نظریہ تھا. پھر دی لائٹ جو غیر مبین کا ترجمان ہے اخبار، اس نے مسلموں کی وفات پہ لکھا، اس کا عنوان یہ تھا اے گریٹ نیشن بلڈر. 16 نومبر 1965 کے شمارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وفات انتہائی طور پر پرز واقعات ایک ایسی زندگی کے اختتام پر منتج ہوئی ہے جو دور رس نتائج کے حامل بے شمار عظیم شان کارناموں اور مہمات سے لبریز تھی. آپ علوم و فنون پر حاوی ایک نابغہ روزگار وجود اور بے پناہ قوت عمل سے مالا مال شخصیت تھے. گزشتہ نصف صدی کے دوران دینی علم و فضل سے لے کر تبلیغ و اشاعت اسلام کے نظام تک اور مزید برآں سیاسی قیادت تک فکر و عمل کا بمشکل ہی کوئی ایسا شعبہ ہوگا جس پر مرحوم نے اپنی منفردانہ اثر کا گہرا نقش نہ چھوڑا ہو. دنیا بھر میں پھیلا ہوا اسلامی مشنوں کا ایک جال، اطراف و جمالت میں تعمیر ہونے والی مساجد اور عرصہ دراز سے قائم شدہ عیسائی مشنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی تبلیغ اسلام کا افریقہ میں وسیع و عمیق نفوذ، یہ وہ کارہائے نمایاں ہیں جو مرحوم کی تخلیقی منصوبہ بندی، تنظیمی صلاحیت اور انتھک محنت، انتھک جدوجہد کے حق میں ایک مستقل اور پائیدار یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں. حالیہ زمانے میں تو مشکل ہی انسانوں کا کوئی اور ایسا لیڈر ہوا ہوگا جو اپنے متبعین کی اتنی پرجوش محبت اور جانثاری کا مستحق ثابت ہوا ہو. پھر آپ کے متبعین کی طرف سے پرجوش محبت اور جانثاری کا اظہار صرف آپ کی حیات تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس کے بعد بھی اس کا اظہار اسی شدت سے ہوا جبکہ ملک کے تمام حصوں سے 60,000 لوگ اپنے جدا ہونے والے امام کو آخری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دیوانہ وار دوڑے چلے آئے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں مرزا صاحب کا نام ایک ایسے عظیم معمار قوم کی نام طور پر زندہ رہے گا جس نے شدید مشکلات کے علی الرغم ایک متحد و مربوط جماعت قائم کر دکھائی اور اسے ایک ایسی قوت بنا ڈالا کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. باوجود اختلاف کے غیر مبین کا اخبار بھی اس طرح کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ آپ ایک عظیم لیڈر تھے. بہرحال یہ بھی ان لوگوں کا کھلے دل کا اظہار ہے. اس طرح کے بے شمار غیروں کے تبصرے ہیں آپ کے بارے میں. اس کے علاوہ آپ نے مختلف موضوعات پر جماعت کو عمومی طور پر مسلمانوں کو نصائح فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے. وہ کئی مضمون ہیں کہ کتابیں کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہیں. یہ کچھ شائع ہو گئی ہیں، کچھ شائع ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علمی خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل پاکستان میں جماعت کے خلاف مخالفت کی ایک دوبارہ لہر شروع ہوئی ہے. سیاستدان اور مولوی جو انتخابات میں ہارے ہیں یا اپنی مرضی کے نتائج انہیں حاصل نہیں ہو سکے، ان کی ایک بڑی تعداد فساد پھیلانے کے لیے پھر احمدیوں پر حملے کر رہی ہے. ان کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے کہ جب خود ناکام ہو جائیں تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پھر احمدیوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دو. یہی یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں آج کل اپنے خود غرضانہ مقاصد کے لیے. یہ جو بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے. اس لیے احمدیوں کو جہاں ہوشیار ہونا چاہیے وہاں دعاؤں اور صدقات پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. یمن کے احمدیوں کے لیے بھی بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ان کے بہت سارے اسیری میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جلد اسیری سے رہائی فرمائے. فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے اور بڑی طاقتوں کے ظلموں سے ان کو نجات دلائے. گھانا میں جلسہ ہو رہا ہے، کل سے شروع ہے، کل ہفتے کو ان کا آخری دن ہے. ان کے ہر طرح کامیاب ہونے کی دعا کریں. ان کا 100 سالہ جماعت قیام پر جلسہ ہے کل انشاءاللہ. یہاں سے جلسے میری تقریر بھی ہوگی، لائیو وہاں جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.